بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناممکن کو ممکن بنانے والی ذات رب سبحانہ و تعالیٰ کی ہے اور ان کی ہے جن کو پروردگار عالم نے علم و اختیار عطا کیا۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، حمزہ وائس ہادی چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ تمام کو میری جانب سے ولادت باسعادت حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے واقعے کے بارے میں بتاؤں گا۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے بعد 50 راتیں گزری تھیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا نقطہ وجود بطن مادر میں مستقر ہوا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولادت امام حسن علیہ السلام اور استقرار حمل امام حسین علیہ السلام میں ایک دہر کا فاصلہ تھا۔ ابھی آپ کی ولادت نہ ہونے پائی تھی کہ بر روایت امام ام الفضل بنت حارث نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری آغوش میں رکھا گیا ہے۔ اس خواب سے وہ بہت گھبرائیں اور ڈوری ہوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئی کہ حضور، آج ایک بہت برا خواب دیکھا ہے۔ حضرت نے خواب سن کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب تو نہایت ہی عمدہ ہے اے ام الفضل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے عنقریب ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری آغوش میں پرورش پائے گا۔ آپ کے ارشاد فرمانے کو تھوڑی ہی عرصہ گزرا ہوا تھا کہ خصوصی مدت حمل صرف 6 ماہ گزر کر نور نظر رسول جگر امام حسین علیہ السلام بتاریخ 3 شعبان 4 ہجری بمقام مدینہ منورہ ہفتے کے دن بطن مادر سے آغوش مادر میں آ گئے۔ امام شبل خجی لکھتے ہیں کہ ولادت کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں لاب دہن لگایا اور اپنی زبان ان کے منہ میں دے کر بڑی دیر تک چسایا۔ اس کے بعد دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی، پھر دعائے خیر فرما کر نام حسین رکھا۔ علماء کا بیان ہے کہ یہ نام اسلام سے پہلے کسی کا بھی نہیں تھا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نام خود خداوند عالم کا رکھا ہوا ہے۔ روضۃ الشہداء کتاب عالم الواء طبرسی میں ہے کہ یہ نام بھی دیگر ائمہ کے ناموں کی طرح لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا نام رکھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بیٹی، جس طرح حسن کا عقیقہ کیا گیا ہے اسی طرح اس کے عقیقے کا بھی انتظام کرو، اور اسی طرح بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرو جس طرح حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے کر چکی ہو۔ الغرض ایک گینڈا منگوایا گیا اور رسم عقیقہ ادا کر دی گئی۔ اصول کافی میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے پیدا ہونے کے بعد نہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شیر مبارک نوش کیا اور نہ کسی اور دائے کا دودھ پیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب آپ بھوکے ہوتے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا کر زبان مبارک دہن اقدس میں دے دیتے تھے اور امام حسین علیہ السلام اسے چوسنے لگتے تھے، یہاں تک کہ سیر و سیراب ہو جاتے تھے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اسی سے امام حسین علیہ السلام کا گوشت پوس بنا اور لاب دہن رسالت باپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسین علیہ السلام پرورش پا کر رسالت انجام دینے کی صلاحیت کے مالک بنے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ ہوتے تھے۔ روایت میں ہے کہ آپ کی کنیت صرف ابا عبداللہ تھی اور سید الشہداء تھی۔ ان روایتوں کو کتاب شواہد النبوت، انوار الحسینیہ اور بحوالہ صافی اور اصول کافی سے لیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کا یہ مختصر سا واقعہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اب دیں ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔